لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قابل احترام علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، سورۃ الشمس کی یہ دو آیات ہیں۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں ایک شیخ اور عالم جو ہے وہ درس دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمین کے علماء اور شیوخ کو بہت جو ہے دین کا فہم اور علم عطا فرمایا ہے، کثر اللہ امثالہم۔ درس کے بعد ان سے کسی نے پوچھا کہ شیخ تزکیہ نفس کے لیے کون کون سی کتابوں کا مطالعہ جو ہے کرنا چاہیے؟ کس کے لیے؟ تزکیہ نفس کے لیے۔ یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کریں، ان کو یہ نفسوں کو جو ہے پاک کر دیں، شرک سے، کفر سے، جتنے بھی جو ہے اخلاق رذیلہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جہالت، یہ ساری جو آلائشیں ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اور تمام کتب سماویہ کے نزول کا ماحصل جو ہے وہ یہی ہے، تزکیہ نفس۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ ذمہ داری جو ہے بیان فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چار ذمہ داریاں، چار فرائض منصبی، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں چار مقامات پر، ایک دفعہ سورہ بقرہ میں، دو دفعہ آل عمران اور ایک دفعہ سورہ جمعہ میں۔ یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ چار نکاتی ایجنڈا ہے، یہ چار نکاتی ایجنڈا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چار مقامات پر جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کی تلاوت، تعلیم کتاب اور اسی طرح حکمت کی تعلیم۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے وہ یزکیہم، ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ یزکیہم، انسانوں کے نفسوں کو پاک کرنا، ان کا تزکیہ کرنا۔ آپ دیکھیں سورۃ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طویل قسم کھائی ہے، سب سے، یہ جو ہے قرآن کریم کی سب سے طویل قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 11 چیزوں کی قسم کھائی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا قد افلح من زکاہا۔ اس کی اہمیت کا جو ہے آپ اندازہ لگائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الاعلیٰ میں اسی تزکیے کا ذکر کیا، قد افلح من تزکا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ جو ہے تزکیہ نفس کا یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ
अलैहिस्सलाम, उसके अंदर भी जो है इसी पर जोर दिया गया, इसी की जो है ताकीद थी। वहां पर जो है यही मसला था, तज़किये नफ्स। और आप देखें कि क़यामत भी नहीं आएगी जब तक दुनिया में ऐसा कोई इंसान मौजूद होगा कि इसने अपना तज़किया किया होगा, तब तक जो है क़यामत नहीं आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तक़ूमु अस्साअतु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्ज़ अल्लाह अल्लाह, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। क़यामत कब आएगी? अल्लाह अल्लाह। उलमा हज़रात तशरीफ रखते हैं। सिर्फ ये अल्लाह अल्लाह करना ये जिक्र मुफरद है, ये जो बिदअत है। यहाँ पर मुराद क्या है? जब दुनिया से अल्लाह की तौहीद को मानने वाले खत्म हो जाएंगे। दूसरी रिवायत में ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज हैं। जब दुनिया में जो है इस तौहीद और ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने वाले खत्म हो जाएंगे, दीन पर अमल खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर क़यामत आएगी। ये तज़किया नफ्स है, क़यामत आ जाएगी। आप अंदाजा लगाएं, ये तज़किया जो है तज़किया अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो है 59 मुकामात पर इसको जो है मुख्तलिफ चीजों के साथ जिक्र किया है। और इन सब चीजों में 59 चीजें जो है सब में यहाँ पर जो है बातिनी तज़किया मुराद है, बातिनी तहारत मुराद है। और दूसरा जो है दीगर आयतों के अंदर है। ये क्या है? तज़किया नफ्स, तज़किया नफ्स। तो अर्ज कर रहा था कि उस आलिम से पूछा गया कि तज़किया नफ्स के लिए जो है कौन कौन सी किताबों का मुताला करना चाहिए। बड़ा अल्लाह ताला ने उनको इल्म, मेरी तरह होता तो फलान की जरा फवाइद पढ़ लो, अल्लाह ताला ने बड़ा इल्म और फहम उनको दिया है। उन्होंने जवाब दिया कि तज़किया नफ्स के लिए सबसे पहली किताब जो है वो क्या है? वो अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का कुरान, सबसे पहले कुरान से ताल्लुक पैदा कर। ये क्या है? सबसे बड़ी तज़किया की किताब जो है वो अल्लाह का कुरान है, किताबुल्लाह है। देखें क्या मुकाम है इसका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज के मौके पर 3 तोहफे दिए, 3 तोहफे। अब देखें, अंदाजा लगाएं कि किस कदर कीमती तोहफे होंगे कि तोहफा देने वाला अल्लाह ताला है, जिसको तोहफा दिया जा रहा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 तोहफे दिए, वो क्या है? एक जो 5 नमाजें, दूसरा तोहफा क्या है? कुरान करीम की सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत क्या है? आखिरी कुरान है। और तीसरी चीज क्या है? तौहीद अल्लाह ताला ने दी, तौहीद दी। 3 तोहफे कौन से दिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? 5 नमाजें और कुरान करीम और तौहीद। मालूम हुआ कि ये 3 जो है कितने अजीम तोहफे हैं। आप देखें आज जो ताल्लुक है हमारा इन तीनों तोहफों के साथ, नमाज के साथ ताल्लुक, कुरान के साथ ताल्लुक और अल्लाह की तौहीद के साथ ताल्लुक। शेख ने फरमाया कि सबसे पहले तज़किया किताब जो है वो कौन सी है? वो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की किताब है। और फरमाया कि दूसरी किताब जो है उसके बाद किस चीज का मुताला करना चाहिए? फरमाया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जो किताब है इसमें किताब और रिकाब जो बाब है इसका मुताला करना चाहिए। इससे तज़किया होता है। किताब और रिकाब दिल को नर्म करने वाली बातें हैं। किताब और इसका मुताला करना चाहिए दूसरे नंबर पर। और फरमाया कि तीसरे नंबर पर जो है रियाज़ुस्सालिहीन का मुताला करना चाहिए। रियाज़ुस्सालिहीन का बड़ी अजीम किताब है इमाम नववी रहमतुल्लाह की। लाखों लोगों ने जो है इस किताब से फायदा उठाया है, इस्तेफादा किया है। लाखों लोग जो हैं वो इस इमाम नववी रहमतुल्लाह की मशहूर किताब रियाज़ुस्सालिहीन से फैज़याब हुए हैं, मुस्तफीद हुए हैं। फरमाया कि तीसरे नंबर पर जो है रियाज़ुस्सालिहीन का मुताला करना चाहिए तज़किया नफ्स के लिए। और चौथे नंबर पर फरमाया कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की किताबों का मुताला करना चाहिए। फ़इन्नहु तबीबुल क़ुलूब, फरमाया कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह जो हैं ये दिलों के डॉक्टर हैं, दिलों के डॉक्टर। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की किताबों का मुताला करना चाहिए तज़किया नफ्स के लिए। तो उनमें एक किताब जो इत्तेफाक से कारी नदीम साहब हफ़िज़हुल्लाह ने इसी का हुक्म दिया कि इसका दर्स होना चाहिए। ये कौन सी किताब है? रियाज़ुस्सालिहीन तज़किया नफ्स के लिए किताब है। और इसमें जो है बहुत कम ज़ईफ़ अहादीस जो है वो मौजूद हैं, बहुत कम है। अक्सर जो इस किताब के अंदर सही अहादीस मौजूद हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाह की किताब है, इमाम नववी रहमतुल्लाह की उनकी बहुत ज्यादा किताबें 4 उसमें बहुत ज्यादा मशहूर हैं। सही मुस्लिम की जो शरह है इमाम नववी रहमतुल्लाह की। इसी तरह जो है तहज़ीबुल अस्माए व सिफ़ात उनकी किताब है। और इसी तरह किताबुल अस्कार भी बड़ी मशहूर है। और रियाज़ुस्सालिहीन, इसी तरह दीगर किताबें हैं, अल अर्बाईन है, इसी तरह अल मुहज़्ज़ब वगैरह इमाम नववी रहमतुल्लाह की जो है किताबें हैं।
یہ جو ہے امام نووی رحمہ اللہ یہ جو ہے اس کتاب ریاض الصالحین کے مؤلف ہیں. امام صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں جو ہیں وہ یکجا کر کے وصیت کی تھی. 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے امام نووی رحمہ اللہ کو عطا فرمائی تھی. ایک جو ہے وہ علم اور اس پر صحیح عمل، اور دوسری چیز جو ہے کامل زہد، اور تیسری چیز یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے امام نووی رحمہ اللہ. علم اور اس پر صحیح عمل، دوسری چیز کامل زہد، اور تیسری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو یہ صفات عطا فرمائے. آپ دیکھیں کہ اس قدر جو ہے علمی کمال کے باوجود جو ہے انتہائی سادگی کی زندگی جو ہے امام نووی رحمہ اللہ نے گزاری. انتہائی سادہ جو ہے کھانا اور سادہ لباس جو ہے سادگی جو ہے امام نووی رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے. آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یعنی خوش خوراکی اور خوش لباسی جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اہل علم ان کی علمی انہماک کے خلاف جو ہے منافی جو ہے ضرور ہے. سادگی جو امام نووی رحمہ اللہ بڑے جو ہے سادہ تھے. ہمارے ہاں جو ہے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ جو سر پر لال رومال رکھے، کالا چشمہ لگائے اور کاٹن کا سوٹ پہنے، یہ بہت بڑا عالم ہے. بڑے جو ہے اس علمی سارے کمالات کے باوجود جو ہے امام نووی رحمہ اللہ وہ جو ہے بڑی سادگی جو انہوں نے اختیار کی. کیا نام ہے؟ امام نووی. یاد رکھنا چاہیے. راویوں کے نام جو ہے، کتابوں کے نام، اسی طرح دیگر جو تلفظ ہے ہمارا تلفظ جو وہ صحیح ہونا چاہیے. پنجاب کے پروفیسر صاحب ہیں، بڑے مناظر ہیں، نام نہیں لیتا، وہ جو امام نووی رحمہ اللہ کو کیا کہتے تھے؟ امام نودی. تو نہ جو امام نودی کہنا ہے نہ نووی کہنا ہے. کیا نام ہے امام صاحب کا؟ امام نووی رحمہ اللہ. یہ جو ہے اس کتاب کے مؤلف ہیں. تو آپ دیکھیں کہ بڑی سادگی جو ہے انہوں نے گزاری، بڑی سادہ زندگی انہوں نے گزاری. علماء کی اصل چیز کیا ہے؟ یعنی کتب کا مطالعہ، اور اسی طرح دعوت اور تبلیغ، تصنیف اور تالیف، درس و تدریس. ان چیزوں کے اندر جو ہے اہل علم کو جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ جو ہے ان کو اچھے لباس میں، وہ جو ہے ان کو اچھے کھانوں اور خوراک میں، وہ جو ہے ان کو اسی طرح جو دنیا کے لوگوں کے تکلفات ہے، رہائشیں، ان چیزوں میں علماء کو لذت جو ہے حاصل نہیں ہوتی. علماء کو لذت حاصل ہوتی ہے کتاب کے مطالعے میں، علمی کاموں میں، علمی انہماک کے اندر، درس و تدریس میں، دعوت و تبلیغ میں علماء کو لذت حاصل ہوتی ہے. اور علماء کے ہاں جو اس کی کیا ہے، علماء کے ہاں اس کی اہمیت ہوتی ہے. اچھا تلفظ جو ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے انسان کا. دیکھیں معاشرے کے اندر کئی جو ایسے فقہ اور جملے ہم استعمال کرتے ہیں کبھی نادانستہ طور پر. علماء نے اس پر جو ہے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے. عام معاشرے کے اندر کچھ جو ہے بے سوچے سمجھے کہتے میں جو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ غلط لفظ ہے. معذرت چاہتا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ معذرت چاہتا ہوں کا یہ مطلب ہے کہ تم مجھ سے معذرت کرو، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں. نہیں، میں جو ہے معذرت کرتا ہوں، معذرت چاہتا نہیں ہوں، معذرت کرتا ہوں. پشتو میں جو غلط ہے، معذرت غورم، معذرت غورم نہ معذرت قوم. یہ کیا ہے؟ یہ سب جو ہے یہ غلط جملے اور غلط الفاظ ہیں. اسی طرح کہتے میں جو آپ کا مشہور ہوں، یہ غلط جملہ ہے. میں جو آپ کا شاکر ہوں، میں آپ کا شاکر ہوں، یا میں آپ کا ممنون ہوں، احساس مند ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں. نہیں، میں جو ہے شاکر ہوں، آپ جو ہے مشکور ہیں. بہرحال یہ جو ہے امام نووی رحمہ اللہ یہ جو ہے ان کا مقام ہے، یہ ان کی کتاب ہے. شیخ یاسین رحمہ اللہ یہ جو ہے کون ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ کے استاد تھے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے جو ہے امام نووی رحمہ اللہ کو دیکھا جب ان کی عمر جو ہے وہ 10 سال کی. فرماتے ہیں کہ بچے جو ہے ان کو مجبور کرتے تھے کھیلنے کے لیے، کیا جو ہے ہمارے ساتھ کھیلو. امام نووی رحمہ اللہ جب 10 سال کے بچے تھے تو بچے جو ہے ان کو کھیلنے پر مجبور کرتے تھے، آؤ کھیلو ہمارے ساتھ. امام صاحب رحمہ اللہ روتے تھے کہ میں نہیں کھیلتا ہوں، مجھے جو ہے کھیلنے پر مجبور نہ کرو. دیکھیں بچپن میں جو ہے عالم تھا. اور اسی طرح فرماتے کہ وہ جو ہے اس حال میں بھی قرآن کریم جو ہے پڑھا کرتے تھے، ہر وقت جو ہے قرآن کریم کی تلاوت جو وہ کیا کرتے تھے. شیخ یاسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جو ہے اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ میں جو ان کے استاد کے پاس گیا اور ان کے استاد کو میں نے جو ہے تاکید کی
کہ مجھے امید ہے کہ یہ جو اپنے زمانے کا بہت بڑا زاہد اور بہت بڑا عالم انسان ہوگا. کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے امام نووی رحمہ اللہ کے استاد نے کہا, شیخ یاسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم جو ہے نجومی ہو کہ تم جو ہے اس طرح کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, میں نجومی نہیں ہوں, لیکن یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہلوائی ہے, یعنی اس بچے کی محبت کو جو میں نے دیکھا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے سے لوگوں کو جو ہے دنیا کے انسانوں کو بہت بڑا فائدہ جو ہے دے گا. فرماتے کہ اس کے بعد ان کے استاد نے جو ہے امام نووی رحمہ اللہ ان کو جو ہے ان کے والد کے پاس لے گئے اور ان سے جو ہے اس کا ذکر کیا, ان کو جو ہے ترغیب دی, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ نے قرآن کریم جو ہے وہ ختم کیا, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیگر علوم جو ہے امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے حاصل کیے. بہت زیادہ جو ہے ان کے اساتذہ ہیں, ریاض الصالحین کے شروع میں جو ہے ان کے 22 اساتذہ کا ذکر ہے. اسی طرح زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے شاگرد ہیں, 22 جو امام نووی رحمہ اللہ کے اساتذہ ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ان کے بہت زیادہ اساتذہ ایسے ہوں گے جس کی تفصیل بیان کرنے سے تاریخ جو ہے وہ خاموش ہے. امام نووی رحمہ اللہ کے اساتذہ ہیں ابو ابراہیم اسحاق بن احمد, اسی طرح عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن قدامہ المقدسی الحنبلی, اسی طرح جو عبد الرحمن اور دیگر ابو محمد عبد الرحمن بن روح المقدسی الدمشقی, اور اسی طرح جو ابو حفص عمر بن اسد بن ابی غالب الربی الاربلی, اور ابو حسن سلار بن الحسن الریری ثم الدمشقی. یہ جو امام نووی رحمہ اللہ کے سارے استاد ہیں. ابو اسحاق ابراہیم بن عمر الواسطی اور ابو البقاء خالد بن یوسف بن سعد النابلسی, یہ جو شیخ الحدیث دار الحدیث النوریہ فی دمشق. ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ المرادی الانسی الشافعی, الامام المحدث الکبیر الضیاء بن تمام الحنفی, اور اسی طرح الشیخ ابو العباس احمد بن سالم المصری النحوی اللغوی, اور اسی طرح العلامہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن مالک, العلامہ القاضی ابو الفتح عمر بن بندار, اور اسی طرح یہ جو ہے بن بندار بن عمر بن علی تفلیسی الشافعی, ابو العباس احمد بن عبد الدائم المقدسی, ابو الفرج عبد الرحمن بن شیخ ابی عمر محمد بن احمد بن قدامہ المقدسی, اور ابو محمد عبد الرحمن بن سالم ابو یحییٰ الانباری, ابو محمد اسماعیل بن ابراہیم بن ابی اکثر التنوخی, ابو محمد عبد العزیز بن ابی عبداللہ بن عبد المحسن الانصاری, الامام العلامہ ابو شام عبد الرحمن بن اسماعیل الدمشقی, عبد الرحمن بن عبداللہ بن محمد بن حسن البلہانی بغدادی ثم الدمشقی, القاضی عماد الدین ابی الفضائل عبد الکریم بن عبد الصمد الحسانی, الفضل محمد بن محمد الفطری الحافظ, ابو زکریا یحییٰ بن ابی الفتح الحرانی السیرفی. یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے امام نووی رحمہ اللہ کے استاد تھے, اور اس کے علاوہ بھی تھے. بڑا جو ان کے اندر علم کا شوق اور کیا تھا, علمی انہماک تھا. یہ جو ہے روزانہ کیا کرتے تھے, 11 یا اشارہ میں 12 لکھی ہوئی 11 اسباب جو ہے روزانہ وہ پڑھتے تھے. روزانہ جو ہے امام نووی رحمہ اللہ وہ 11 سبق جو ہے وہ اپنے استادوں سے پڑھتے تھے, اور اسی طرح جو اس پر تشریح لکھتے تھے, تعلیق لکھتے تھے اور حاشیہ لکھتے تھے, اور پوری تشریح کے ساتھ جو ہے امام نووی رحمہ اللہ روزانہ 11 سبق جو ہے وہ پڑھتے تھے. 2 سبق جو ہے وہ الوسیط کا پڑھتے تھے, امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اور اسی طرح تیسرا سبق جو ہے وہ المہذب کا پڑھتے تھے, یہ جو ہے امام شیرازی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اور ایک سبق جو ہے امام نووی رحمہ اللہ وہ الجمع بین الصحیحین میں اس کا جو پڑھتے تھے, یہ امام حمیدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اور 5واں سبق جو ہے امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کا پڑھتے تھے, اور اسی طرح ایک سبق جو ہے امام نووی رحمہ اللہ روزانہ وہ اصلاح المنطق کا پڑھتے تھے, ابن سفید کی کتاب ہے, اور اسی طرح جو ہے نحو کی ایک کتاب تھی ابن جنی کی, اس کا ایک سبق پڑھتے تھے علامہ کے نام سے, اور اسی طرح ایک سبق جو ہے امام نووی رحمہ اللہ وہ اصول فقہ کا پڑھتے تھے, اور ایک سبق جو ہے وہ امام صاحب رحمہ اللہ اصول الدین کا جو ہے پڑھتے تھے. روزانہ جو ہے زیادہ سبق پڑھتے تھے, اور اسی طرح جو جب استاد سے سبق پڑھتے تھے اس پر حاشیہ لکھتے تھے, اور اس کی شرح لکھتے تھے, اس پر جو ہے تعلیق لکھتے تھے, اور اس کا مطالعہ کرتے تھے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ پڑھتے تھے. امام نووی رحمہ اللہ جو ہے وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے, دیکھیں بہت کم جو ہے رات کو سوتے تھے. بڑے کام جو اللہ تعالیٰ نے جن علماء سے لیا ہے انہوں نے وقت جو ہے ضائع نہیں کیا, وقت بڑا قیمتی ہے.
اور اسلاف کے اوقات میں جو ہے اسلاف کے اوقات میں بڑی جو ہے برکت تھی، بڑی برکت تھی، بہت کم جو ہے سوتے تھے. آپ دیکھیں امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی. امام زہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ سے زیادہ کتابیں کسی نے لکھی ہوں، 100 سے زیادہ، بہت زیادہ کتابیں لکھی امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے. امام زہبی کہتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی، وقت ضائع نہیں کیا، بڑی کتابیں لکھی. اور پھر بھی کہتے تھے کہ مہمانوں نے جو میرا بڑا وقت جو ضائع کیا ہے، مہمانوں نے بڑا وقت ضائع کیا، وقت کی قدر کی تھی. محدث الاثر شیخ البانی رحمہ اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا اہل علم اس بات کو جانتے ہیں، وقت ضائع نہیں کیا. 30 سال تک جو ہے مطالعہ کرتے رہے. کتنی کتابیں لکھی. آج ان کے شاگرد بھی ان کتابوں پر کام کر رہے ہیں، کام ختم ہی نہیں ہوتا. عید کے دن بھی عید کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر جو آ گئے لائبریری میں بیٹھ گئے اور کام عید کے دن بھی لائبریری میں بیٹھ گئے، کام کرتے رہے، علمی کام، کتابیں لکھتے رہے، تحقیق و تخریج کرتے رہے. تو امام نووی رحمہ اللہ جو کہتے ہیں کہ رات کو جو ہے بہت کم سوتے تھے اور جب نیند کا ان پر غلبہ ہوتا تھا تو وہ جو ہے کتابوں کے ساتھ جو ہے ٹیک لگا کر تھوڑا سا جو ہے تھوڑی سی نیند کر امام رحمہ اللہ کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ تکیہ لگا کر تھوڑا سا جو اونگ لیتے تھے امام نووی رحمہ اللہ. اور اسی طرح امام زہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ علمی انہماک جو ہے، ان کا علمی انہماک یہ جو ضرب المثل بن گیا، ضرب المثل لوگوں کے لیے بن گیا. ان کا جو علمی انہماک تھا اور انہوں نے نیند کو جو چھوڑ دیا. بہت زیادہ غلبہ ہوتا تھا نیند کا تو تھوڑا سا جو امام نووی رحمہ اللہ وہ سوتے تھے. اور انہوں نے اپنا سارا وقت جو ہے وہ درس کے لیے، کتابت کے لیے، مطالعے کے لیے، تصنیف و تعلیف کے لیے، مطالعہ، علمی کتابیں پڑھنا، اس کے لیے جو ہے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے تمام اوقات کو جو ہے وقت کر لیا تھا. امام صاحب رحمہ اللہ یہ جو ان کا بہت بڑا مقام ہے. تو یہ جو ہے آج ابتدا ہے اور یہ امام نووی رحمہ اللہ جو اس کتاب کے مؤلف ہیں ان کے بارے میں چند گزارشات جو پیش کی ہیں. اس کے بعد جو یہ کتاب کا خطبہ ہے اور اس کے بعد جو امام نووی رحمہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ باب کے شروع میں جو ہے قرآن کریم کی آیات لاتے ہیں اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لاتے ہیں. جو آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ فرماتے قد افلح من زکاہا، اللہ فرماتے کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. بس دنیا کے اندر وہ انسان کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو شرک، کفر، بدعت، جہالت، تعصب، عصبیت اور اسی طرح شہوات، خواہشات اور ان ساری چیزوں سے جو سارے اندھیروں سے اپنے آپ کو پاک کر دیا، اپنا تزکیہ کر لیا. اور فرمائے وقد خاب من دساہا، اور اللہ فرماتے کہ دنیا اور آخرت میں وہ انسان نامراد ہوا، ناکام ہوا، من دساہا جس نے جو اپنے آپ کو خاک آلود کر دیا، جس نے اپنے نفس کو جو خاک میں لا دیا. دس اور تجسیس کو کہتے ہیں، چھپارے کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے وہ انسان ناکام اور نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو چھپا لیا، یعنی اپنے نفس کو ضائع کر دیا، اپنے نفس کو جو بیکار اور محمل کر دیا. ناکام اور نامراد ہوا وہ شخص، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے جو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور اسی طرح نیک اعمال میں استعمال نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ انسان جو دنیا اور آخرت میں ناکام ہوا. جی نماز اور اس طرح قرآن. جی تو عید کا کہاں سے؟ تیسرا میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز دی گئی، یعنی راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص جو شرک نہیں کرے گا، اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا، اس شخص کی معافی. جی جو شرک نہیں کرے گا وہ بخشا جائے گا. جی.